نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 190 سے 195 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آیت 190: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آیت 191: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ آیت 192: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ آیت 193: ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ آیت 194۔ ان آیتوں کی ترجمہ اس طرح: یقین مانو آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹ کر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ عالم بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے ذلیل کر دیا اور ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سن لیا کہ ایک اعلان کرنے والا ایمان کا اعلان کر رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے ہماری برائیاں مٹا اور ہمیں نیکوں کے ساتھ مار۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ دے جس کا تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وعدہ کر لیا ہے، اور ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا، بلا شبہ تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 190 سے 194 کا۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 190: دلائل توحید، یعنی یہ آسمان میں اپنی بلندی و وسعت کے، یہ زمین میں اپنی پستی و کثافت کے اور وضعیت و مکانیت کے، یہ گردش کرنے والے اور ٹھہرے ہوئے جگمگاتے تارے، یہ موجیں مارتا ہوا سمندر، یہ نہروں اور دریاؤں کی روانی، یہ سرب فلک پہاڑ، یہ بن، یہ ہرے بھرے درخت اور کھیت، یہ نباتات و بوٹیاں، یہ لہلاتے ہوئے جنگل، یہ خوش ذائقہ پھل، یہ کانے اور معدنیات، یہ حیوانات، یہ مختلف قسم کے فائدون، ذائقون، بوؤں اور خواص والی چیزیں، یہ دن رات کا آنا جانا، ان کا گھٹنا بڑھنا اور برابر ہونا اور غالب و عالم مالک کے اندازے کے مطابق رہنا، ان میں ہر ایک ارباب عقل سلیم و طبع مستقیم کے لیے اللہ کی توحید کی نشانی ہے، خصوصاً ان کے لیے جو غور و فکر ہی سے چیزوں کے حقائق معلوم کر لیتے ہیں۔
ان تمام نشانیوں کے ہوتے ہوئے کیا اب بھی تمہیں اور نشانیوں کی ضرورت ہے کہ نئے نئے معجزوں کی تمنائیں تمہارے دلوں میں ابھر رہی ہیں؟ کیا یہ تمام چیزیں حق تعالی شانہ کی رہنمائی نہیں کرتی؟ ارباب دانش بہروں، گونگوں اور بے عقلوں کی طرح نہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ یوسف کی آیت 105 اور 106 میں، وہ آسمان و زمین کی بہت سی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے گزر جاتے ہیں اور اکثر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے رہتے ہیں۔ آیت 191، ارباب عقول سلیمہ کے اخلاق، یعنی ارباب عقول سلیمہ ہر وقت ذکر اللہ میں رطب النسان رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے نہ ہو سکو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو کروٹ ہی پر پڑھ لو۔ اللہ والے کسی حال میں بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتے، ان کی زبانوں پر، ان کے دلوں میں اور ان کے خیالات و افکار میں اللہ کا ذکر ہی بسا رہتا ہے، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کی حکمتیں سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ خالق کی عظمت و قدرت کا، اس کے اختیارات و تصرفات کا اور اس کی مہربانیوں کا تھوڑا بہت اندازہ لگا سکیں۔ آیت 192، یعنی جہنم میں جانا بڑی زبردست رسوائی ہے، اور ظالم ہی جہنم میں جاتے ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ تمام اگلے پچھلے انسان جمع ہو کر مجرم کی رسوائی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ سب کے سامنے اللہ کے عذابوں کا شکار ہے۔ پھر موقف میں کوئی ایسا بھی نہ ہوگا جو اللہ کے عذابوں سے چھڑا لے۔ آیت 193، یعنی اے رب، ہم نے تیری منادی کا اعلان سن لیا، تیرے دائی کی دعوت ایمان ہمارے کانوں تک پہنچ گئی، اور ہم تجھ پر ایمان لے آئے اور تیرے رسول کی بات مان لی۔ اے اللہ، ایمان اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہم سے برائیاں مٹا دے، اور ہمیں بعد از وفات اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ آیت 194، اے اللہ، تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما، اور ہمیں میدان محشر میں رسوا نہ فرما، بلا شبہ تو وعدہ خلاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس قدر ندامت و شرمندگی ہوگی کہ تمنا کرے گا کاش جہنم ہی میں چلا جاؤں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 آیتوں کو رات میں تہجد کے وقت نیند سے بیدار ہو کر پڑھا کرتے تھے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم سیئاتهم ولاادخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ آیت 195، ترجمہ، آخر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت خواہ وہ مرد ہو یا عورت رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ پھر جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں اذیت پہنچائے گئے اور جنگ کی اور مارے گئے، میں ان سے ان کی برائیاں مٹا کر رہوں گا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے اندر نہریں جاری ہیں، اور یہ اللہ کے پاس والا ثواب ہے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تفسیر، استجاب یعنی اللہ نے دعائیں قبول فرما لی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں عورتوں کی ہجرت کا ذکر نہیں فرمایا؟ اس پر یہ آیت اتری۔ انصار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آنے والی پہلی خاتون ہیں۔ جب مسلمانوں نے مذکورہ بالا دعائیں مانگی تو اللہ نے ان کی دعائیں فوراً قبول فرما لی۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 میں فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، لہٰذا بندے مجھ ہی سے دعائیں مانگیں اور مجھ ہی پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ پھر فرمایا کہ میں کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ یہ جملہ دعا کی قبولیت کی تفسیر ہے، یعنی میں سب کی دعا قبول کرتا ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہر ایک کو اس کی محنت کا پھل عطا کرتا ہوں۔
باقاعدہ محنت کا نتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے۔ میری نگاہ میں ہر شخص ثواب و جزائے عمل میں برابر ہے۔ پھر جو شرک کا گڑھ چھوڑ کر ہجرت کر کے ایمان کے گھر میں آ بسیں اور اپنے عزیز بھائی و بند دوست و آشنا اور پاس پڑوس والے چھوڑ آئیں اور مشرکوں سے تنگ آ کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں ان کی ہر اذیت پر صبر کریں، اگرچہ ان کا کوئی قصور نہ ہو، اگر قصور ہو تو یہ ہو کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اسی وجہ سے انہیں ستایا جا رہا ہے، ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان کے لیے جنت ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت 1 میں فرمایا وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے اللہ پر جو تمہارا رب ہے ایمان لے آئے ہو۔ سورہ بروج کی آیت 8 میں فرمایا انہوں نے محض اس بنا پر ان سے انتقام لیا کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو غالب ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ پھر فرمایا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کا سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اس کا گھوڑا بھی زخمی ہو جائے اور اس کا چہرہ بھی خون و غبار سے اٹ جائے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتا ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوں اور پشت نہ پھیرتا ہوا مارا جاؤں تو کیا اللہ میرے گناہ مٹا دے گا؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا تم نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ فرمایا ہاں، علاوہ وہ قرض کے کی اس کے بارے میں جبرائیل نے ابھی مجھ سے کہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے گناہ مٹا کر انہیں جنت میں داخل کر دیں گے، جس میں دودھ و شراب اور شہد و آب زلال کی نہریں ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی اور نہ دل میں ان کا تصور آیا۔ ثواب کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، جس سے ثواب کی عظمت معلوم ہوئی، کیونکہ جب سب سے بڑا فیاض شہنشاہ کچھ دے گا تو وہ بہت ہی کچھ دے گا۔ ثواب سے نیک عملوں کی بہترین جزا مراد ہے۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 190 سے 195 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔